جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں، وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا، اس وجہ سے غیرت میں آیا۔ تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے۔ کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا، تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے۔ اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے۔ کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے۔ ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے، لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے۔ یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، شاید وہ درد مندی سے کہتے ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے؟ لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا؟ یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں، یہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی، اس لیے یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا اظہار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین ہی کی تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تختہ دار ملے گا۔ تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 100 بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان جلوسوں نے، ان ریلیوں نے، ان جلسوں نے غازی عامر چیمہ شہید پیدا کیا، جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ 15ویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے۔ آج عامر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنتی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ حضرت غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا، امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی، بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ جاگی، کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، فلاں حکمراں میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا، یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج علم الدین میں ہوتا۔ جو حضور کے لیے جان دیتا ہے پھر حضور آغوش رحمت میں سے سمیٹ بھی لیتے ہیں اور اسے امر کر دیا جاتا ہے۔ زمانے میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کے نام بھی باقی نہیں، لیکن غازی علم الدین کا نام آج بھی سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام مٹتا ہی نہیں ہے، اس کے نقوش اتنے گہرے ہیں کہ کبھی مدھم ہی نہیں ہوتے، چونکہ اس نے اپنی جان اپنے آقا کے نام دے دی۔ اللہ اکبر کہا گیا، قائد اعظم نے کہا ایک بار تو کہہ دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا، تیرے گلے سے پھندا نکلوانا یہ ہمارا کام ہوگا، لیکن غازی نے مسکرا کے کہا یہ تو سعادت کا کام ہے جو میں نے کیا، میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو، آنکھی سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہو رہے، میں مر کے بھی نہیں مرتا جے سونے تیری نظر ہو۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے،
اور پھر غازی علم الدین نے پھندے کو چوم کر کے وہ انوکھی داستان رقم کی. 1929 کی کہانی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے خاکے میں رنگ غازی علم الدین کے خون کا ہے. اس کے بعد تحریک تیز تر ہو جاتی ہے اور شام کے قافلے میدان عمل میں نکلتے ہیں، اور اس واقعہ کے 18 سال بعد جو ہے وہ پاکستان مارز وجود میں آتا ہے. شہیدوں کا خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے، اور پھر حضور کی ناموس کے لیے جو دیا گیا خون ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. ان کی تربت نور سے روشنیاں نکلتی ہیں اور ہمیں وہ پیغام دیتی ہیں کہ حضور سے وفا کر لو، پھر لوح و قلم بھی تمہارے ہیں. پھر ساری خدائی جو ہے وہ تمہیں سلام کرے گی، زمانہ معترف ہوگا تمہارا، عزتوں کی معراج پہ بیٹھ جاؤ گے. تو جب وہ خون ضائع نہیں گیا اور 18 سال بعد پاکستان بنا، تو کیا یہ خون ضائع چلے جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. اگر ہم نااہل ہیں اور ہم اس خون سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اس ملک میں نظام رسول کی بہاریں نہ لا سکے، تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی. لیکن شہید کا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا. اس خون کی سرخی رنگ لائے گی اور اس کا شوخ رنگ ایک دن نظام مصطفیٰ کی بہاریں لے کے آئے گا انشاءاللہ. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ غازی علم الدین کی شہادت کا بدلہ اس طرح لیتے کہ متحد ہو جاتے اور پھر مضبوط سیاسی قوت بنتے. اور یہ ایک ایسا بدلہ تھا، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع ہوتا اور بہاریں آتی. کاش کہ ایسا ہو سکتا. لیکن بہرحال جب قومیں انتشار کا، افتراق کا، تشدد کا شکار ہوں تو بڑے بڑے کاموں سے وہ فوائد سمیٹ نہیں سکتی. لیکن جنہوں نے مقاصد کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کی قربانیاں ضائع نہیں جاتی. لہٰذا حضور کی ناموس کے لیے جو قربانی غازی ممتاز نے دی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس ماحول میں اس نے قربانی دی ہے اور جس ماحول میں یہ جو ہے وہ اہانت رسول کا بازار گرم تھا اور پوری دنیا کے اوپر خاکے تراشے جا رہے تھے، پاکستان کے اندر کسی کو جرأت نہیں تھی کہ ناموس رسالت کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے، چونکہ 295 کا قانون موجود تھا اور عالمی قوتوں کو کھٹک رہا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر آزادی اظہار کے نام سے اہانت رسول کا بازار گرم کر دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ قانون جو ہے وہ کس طرح رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا اس قانون کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے کچھ لوگ تیار کیے گئے، اسمبلی میں بل لایا گیا اور پھر گورنر نے جو کیا سو کیا. لیکن رب کے اپنے انتظام ہوتے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ غازی ممتاز کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن ایک سپاہی کو جو ڈیوٹی پہ مامور تھا یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ تم زبان درازی کر کے یہ سمجھتے ہو کہ سیکورٹی کے حصار میں چلے جائیں گے تو اسی سیکورٹی کا ایک اہلکار تمہیں قتل کرے گا، اب بتاؤ اب کدھر جاؤ گے. اور یہ ایک ایسا میسج تھا کہ لمبی لمبی زبانیں جو منہ سے نکلی تھی اور بھونک رہے تھے وہ فوراً اندر چلی گئی اور کسی کو پھر ہمت نہ ہوئی، اور اس نے اپنا خون دے کر کے اس قانون کی حفاظت کی، اس کو بچا لیا. بہرحال جو ہوا سو ہوا. اس کے بعد تحریکیں چلی، ہم کامیاب سرخرو اس اعتبار سے نہ ہو سکے کہ اس کو چھڑا سکتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، لیکن وہ سرخرو ہو گیا اور غازی علم الدین کا حقیقی جانشین بن کے اس نے وہ رتبہ پایا. میں اس دن بھی کہا تھا ہفت اقلیم کا شہنشاہ وہ عزت نہیں پا سکا جو اس فقیر کو نصیب ہے. وہ مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھ کے گیا ہے، وہ عقیدتوں کے ہجوم میں گیا ہے، وہ محبتوں کی ایک انوکھی داستان رقم کر کے گیا ہے، وہ الفتوں کا ایک ایسا رنگ جما گیا ہے کہ اس کے نقوش پا کی سرخیاں اور اس کے روشن نشان عشاق کے کافروں کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے، اور وہ عقیدتوں کی ایک نرالی داستان رقم کر گیا ہے. حضور کے نام پر اپنا سب کچھ وار کر کے اپنے آپ کو بھی سرخرو کر گیا، اپنے خاندان کو بھی سرخرو کر گیا اور امت کا بھی قرض اتار گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عقل کا تقاضا بھی ہے، دین اور شریعت کا بھی تقاضا ہے. حضور کا جو فرمان نور آپ کے سامنے رکھا اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو
محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، لَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میں جو اپنی کیفیت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفس بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، الآن احب الی من نفسی، حضور اب جو ہے وہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب تک کائنات میں سب سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے۔ تو اس نے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا، ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے، اس نے عرض کی، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا۔ بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی نفی کی ہے۔ لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے۔ اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے، تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔